صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى في موضع آخر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمارا ہر پل ہر لمحہ اللہ کے نعمتوں میں گزر رہا ہے، اور اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میرے نعمتوں کی شمار کرنا چاہو، میرے نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں خود ہمارا جسم ہے، اللہ نے ہمارے جسم میں آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، زبان دیا، دل بنایا، دماغ بنایا، ہاتھ پیر دیے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے مال عطا فرمایا، اور اللہ نے کسی کو کوئی فن سکھا دیا، کسی کو کوئی علم سکھا دیا، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے علاوہ بارش کا ہونا، دھوپ کا نکلنا، گرمی کا ہونا، سردی کا ہونا، یہ چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا شمار بھی اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے نعمتوں کو چھین لیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت شریفہ جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، 13ویں پارے کی آیت ہے، سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عذاب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اس سے چھین لیں گے۔ کوئی بھی نعمت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو،
ہر نعمت کی قدردانی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کی قدردانی کرے گا تو وہ انسان اللہ کے نگاہ میں بہت ہی عظمت والا رہے گا، اور اللہ رب العزت اس کی محبت تمام دنیا کی مخلوق میں ڈال دیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے، تو اس کی زندگی میں اللہ رب العزت اس کو بہت ساری مصیبتوں میں پھنسا دیتے ہیں، اور ان مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جس نعمت کی انسان ناقدری کرتا ہے وہ نعمت اللہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے کہ جس قدرت اور جس طاقت سے اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے، اسی قدرت اور اسی طاقت کے ذریعے اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی جو ہے مشکل کام نہیں ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ مختلف انسانوں کو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو مال دیا ہے تو کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو اونچا خاندان دیا ہے، کسی کو دنیا میں حکومت کا موقع دے دیا ہے، کسی کو خوبصورتی عطا فرمائی، کسی کو صحت عطا فرمائی۔ قسم قسم کی نعمتیں اللہ کی۔ ایک ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک خصوصی نعمت رکھی ہے۔ ویسے تو عام نعمتیں اللہ رب العزت سب کو دے رہے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ کی ایک خصوصی نعمت ہوتی ہے، تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان عمومی نعمتوں کی بھی شکر گزاری کرے، اور جو خاص نعمت اللہ نے اس کے لیے عطا فرمائی ہے اس نعمت کی بھی انسان شکر گزاری کرے۔ جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہم پیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی بھی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ آج کھانے پینے کے تعلق سے کتنی ناشکری ہو رہی ہے، کتنا جو ہے لوگ کھانے کو پینے کو بیکار کر رہے ہیں، فراوانی ہو رہی ہے، اللہ دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے انسان کے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں ہر نعمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو۔ اللہ کا قانون یہی ہے، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا اصول یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندے کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کرے۔ حدیث پاک میں اسی کے اوپر توجہ دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک سائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف کھجور کا ایک دانہ موجود تھا، ایک ہی کھجور موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر اس آدمی کو دے دیا۔ تو اس آدمی نے اعتراضاً کہا کہ اللہ کے نبی، اس سے میری کیا ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ میری تو بہت ساری ضرورتیں ہیں، آپ کے پاس میں آیا ہوں، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اس نیت سے، لیکن آپ مجھے صرف ایک کھجور دے رہے ہیں، اس سے میرا کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک دوسرا سائل آتا ہے، دوسرا آدمی آ کر سوال کرتا ہے، تو وہی کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس ایک کھجور کے دانے پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، آدمی کو بھیجتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، اور حکم دیتے ہیں جاؤ ام سلمہ کے پاس، گھر کے اندر 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، ان 40 اشرفیوں کو لا کر اس آدمی کو دے دو۔ پہلا جو آدمی تھا اس آدمی نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں
لئن شکرتم لازیدنکم، جو بندہ میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا تو میں اس کے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اس آدمی نے اس ایک کھجور کی قدردانی کی اور اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو فوراً اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے 40 اشرفیوں کا۔ پہلا آدمی اس ایک کھجور کی ناقدری کی تو وہ بھی نہیں ملا، اس کے علاوہ دوسری چیز بھی اس کو نہیں ملی۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کی جتنی ہو سکے قدردانی کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایران گئے ہوئے ہیں اسلام کو پھیلانے کی نیت سے۔ بادشاہ کی طرف سے دعوت ملی ہے کہ بھئی ہماری خدمت میں آ جاؤ، ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ بادشاہ نے جو صحابہ گئے ہوئے تھے ان کی دعوت کی۔ اب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا دسترخوان ہے۔ تو کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس نوالے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرتے ہیں، تو بازو صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کرتے ہیں، کونی سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بدن پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کیا کر رہے ہو، کس کا دسترخوان ہے یہ؟ بادشاہ کا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاؤ گے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی ان لوگوں کے نگاہ میں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے تم تو یہ کہتے ہو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جب کھاتے وقت کھانا اگر آدمی کے ہاتھ سے گر جائے اس کو اٹھا کر پہلے دیکھ لے کہ اس میں گندگی لگی ہوئی ہے، کچرا لگا ہوا ہے، اگر کچرا گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لے اور اس نوالے کو کھا لے، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ اللہ کے رزق کی بڑی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنی ہے، تو اس لیے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے ان نعمتوں کی اتنی شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی، بہت بڑے اللہ والے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ حضرت اپنا ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میاں اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گیا تو کھانے کا وقت ہو چکا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، تو حضرت نے کہا کہ بھئی کھانا کھا لو۔ تو میں نے حضرت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں وہ دسترخوان، جس دسترخوان پر میں اور حضرت بیٹھ کر کھائے تھے، وہ دسترخوان کو اٹھانے لگا۔ تو حضرت میاں اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ ارے دسترخوان اٹھانا آتا بھی ہے تم کو؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت دسترخوان اٹھانا کوئی بڑا فن ہے، یا کوئی جو ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ پڑھ کے آئیں اور اس کو سیکھ کر آ کر دسترخوان اٹھائیں؟ تو حضرت نے کہا کہ بھئی دسترخوان اٹھانا بھی بڑا فن ہے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جو دسترخوان لپٹا ہوا تھا، حضرت میاں اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے دسترخوان کو کھولا اور کھول کر دسترخوان کے اوپر جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس وقت جو دسترخوان پر کھانا کھایا تھا وہ روٹی اور گوشت تھا، تو دسترخوان اٹھانے پر حضرت نے 4 چیزوں کو الگ کر دیا۔ ایک کھانے کے بعد گوشت کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ہڈی جو ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہڈی دسترخوان پر چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت نے کیا کیا، ان ہڈیوں کو الگ کر دیا۔ اور وہ گوشت جس کو ہم نہیں کھاتے، کچھ جو ہے ٹکڑے آتے ہیں جس کو کھا نہیں سکتے، تو اس کو حضرت نے کیا کر دیا، دوسرے طرف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے روٹی کے ٹکڑوں کو الگ کر دیا تیسرے طرف، اور گوشت کے اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے بالکل
ذرات ہوتے ہیں ان کو حضرت نے الگ کر دیا، 4 چیزوں کو 4 طرف تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ بھئی ان 4 چیزوں کے لیے 4 طرح کی مخلوق میرے گھر میں موجود ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں، بوٹیاں جو ہیں، ٹکڑے جو ہیں جس کو ہم کھا نہیں سکتے، اس کے لیے ایک جگہ متعین ہے، جب میں کھانا کھا لیتا ہوں بلی وہاں آ جاتی ہے تو ان ٹکڑوں کو میں بلی کو دے دیتا ہوں، بلی اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ اور جو گوشت جو کہ کھانے کے بعد ہڈیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، ان ہڈیوں کے لیے محلے کے کتوں کے لیے میرے گھر میں جگہ ہے، جب میں کھانا کھا لیتا ہوں تو ہڈیاں وہاں جمع کر دیتا ہوں، کتے آ کر وہ ہڈیاں کھا لیتے ہیں۔ اور روٹی کے جو ٹکڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو میں میرے گھر کے دیوار پر رکھ دیتا ہوں، جب کھانا سے فارغ ہو گیا، دسترخوان میرا اڑ گیا تو وہ روٹی کے جو ٹکڑے ہیں دیوار کے اوپر رکھ دیتا ہوں تاکہ جو اوپر اڑنے والے پرندے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور جب جیسے ہی میرے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کوے، چیل، چڑیا یہ سب آ کر وہ روٹی کے ٹکڑے کھا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز، جو روٹی کے بہت ہی باریک ٹکڑے ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، ان کے لیے میرے گھر میں چونٹیوں کا ایک بل ہے، اس بل میں جا کر وہ چیزیں ڈال دیتا ہوں، چونٹیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ کر حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی روزی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی جتنی قدر کرو گے زندگی میں اتنی برکت رہے گی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، اللہ رب العزت اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، بڑھا کر دیتے رہیں گے۔ جو بندہ جیسے ہی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی یہ جو ہے بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً یوپی کا علاقہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا جس کے پاس بہت بڑی گاڑیاں تھیں، بہت ہی فیکٹریاں موجود تھیں، بہت سارا مال و دولت تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیب سے کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکالتے ہوئے پیسے کا نوٹ جو ہوتا ہے وہ نکل کر نیچے گر گیا۔ تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ بھئی یہ پیسہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، کیا مصیبت ہے، جہاں جاتا ہوں پیسہ میرے ساتھ میرے پیچھے آتا رہتا ہے۔ تو اس الفاظ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اکابرین فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی اتنا زیادہ مجبور ہو گیا، اتنا جو ہے تنگ دست ہو گیا، اتنا فقیر ہو گیا کہ وہ تمام گاڑیاں اس کی ختم، تمام فیکٹریاں اس کی ختم، تمام مال و دولت اس کا ختم ہو کر اس کے ہاتھ میں کٹورا آیا اور لوگوں نے زندگی میں دیکھا کہ اتنا بڑا مالدار آدمی کٹورا لے کر گھر گھر بھیک مانگ کر کھاتا تھا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کی زندگی میں ایسے عذابات آتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں عذابات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس میں سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب ان حالات کو دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے اوپر جو حاکم بیٹھا ہوا ہے کیا ظالم ہے یا ہمارا ساتھ دینے والا ہے؟ اس کو سوچیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم سے گناہ کہاں ہو رہا ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کتنی ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں، کتنی ہم سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، چاہے چھوٹی نعمت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی حدیث ہمارے سامنے آئی کہ ایک سائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور اٹھا کے دیتے ہیں، لیکن اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ ایسا ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک سائل آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کچھ دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، چلو ایک گلاس پانی میں کیا کرتا ہوں، دم کر کے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی
میری بہت ساری ضرورتیں ہیں، ایک گلاس پانی آپ مجھے دم کر کے دو گے تو میرا اس سے کیا کام چل سکتا ہے؟ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو مال و دولت کی ضرورت ہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، ان کی قوم پوری قوم کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کچھ سوال کریں گے، کچھ جو ہے ضرورت کی کچھ چیزیں لے لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی فرماتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک گلاس پانی ہے اور وہ پانی کو میں دم کر کے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر آپ ایک گلاس پانی دم کر کے دے رہے ہیں یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دے دیجئے۔ تو ایک گلاس پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی سب پی لیتے ہیں اور بچا ہوا پانی اپنے جسموں سے مل لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے، ان صحابی کے لیے زندگی میں اور آخرت میں برکت کی دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ اگر آج اللہ کی کوئی نعمت ہم سے چھین رہی ہے، ہماری زندگی سے کوئی نعمت ختم ہو رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین رہے ہیں۔ بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اتنا زیادہ اللہ برکت دیتے رہیں گے، اور ہر حال میں بندے کی زبان کے اوپر یہ دعا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ چھوٹی سی دعا ہے، آدمی اگر اس کو ورد میں رکھے گا اور ہر حال میں اس کو پڑھتا رہے گا تو اللہ کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری ادا ہوتی رہے گی۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں انسان کم و بیش 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، سانس چھوڑتا ہے۔ جب ایک مرتبہ سانس لیتا ہے تو ایک سانس میں اللہ کی اس کو 2 نعمتیں ملتی ہیں، ایک سانس لینے کی، ایک سانس چھوڑنے کی۔ اور وہ 2 نعمتیں کیسی ہیں کہ اگر آدمی سانس لیتا ہے، باہر کی ہوا اندر نہ جائے تب بھی زندگی خطرے میں، اندر کی ہوا باہر نہ آئے تب بھی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو صرف ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں انسان کم سے کم 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، سانس چھوڑتا ہے، تو کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں۔ صرف سانس کو اگر لے لیں گے تو کئی ہزار نعمتیں ایک دن اور ایک رات میں ہو جائیں گی، اور باقی نعمتوں کی شکر گزاری ہم سے کیا ادا ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی اگر کوئی بندہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کی بھی شکر گزاری کرنے کے لیے اتر جائے اور اپنی زندگی بھی لگا دے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس ایک نعمت کی شکر گزاری ادا نہیں ہو سکتی۔ ایسے ایسے نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ آج ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہماری دکانوں میں برکتیں نہیں، ہمارے روزی روٹی میں برکتیں کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، کون سی نعمت ایسی ہے جس کا ہم مکمل طریقے سے شکر ادا کرتے ہوں؟ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ان کو جو ہے ان کی زندگی میں کئی زمانہ ایسا گزر گیا جو کہ ان کو کبھی چپل پہننے کا موقع بھی نہیں ملا، چپل بھی نصیب نہیں ہوئے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھئی میری زندگی بھی کیسی زندگی ہے کہ چپل کے بغیر میری زندگی گزر رہی ہے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی دمشق کی جامع مسجد کے اندر جو ہے ایک آدمی اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا، دونوں پیر اس کے نہیں ہیں، دونوں پیروں کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے گھر میں آ رہا ہے نماز کے لیے۔ تو حضرت کے دل میں فوراً بات آئی، ارے بھئی میرے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے 2 پیر عطا فرمائے، 2 پاؤں دیے ہیں، جس کی وجہ سے میں چلنا پھرنا میرے لیے آسان ہو رہا ہے۔ یہ آدمی کیسا جو ہے، کتنا جو ہے مجبور آدمی ہے جس کو جو ہے 2 بھی پیر اللہ نے اس کو نہیں دیے، اور میں چپل نہ ملنے پر اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں۔ تو یہ نعمتیں بہت اونچی نعمتیں ہیں۔
ہر نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ اللہ کی چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو چاہے بڑی نعمت ہو، جہاں کہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو فوراً اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اللہ کو دینا بھی آتا ہے، اللہ کو لینا بھی آتا ہے۔ دینے پر آتے ہیں تو بغیر مانگے اللہ دے دیتے ہیں، لینے پر آتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ایسا لیتے ہیں کہ انسان کروڑ پتی رہتا ہے لیکن بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے رہیں الحمدللہ علی کل حال۔ یہ اگر دعا اپنی زبانوں پر رہے گی تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی رہے گی، ورنہ اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے اپنی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور ہر نعمت کو سوچ سوچ کر اس کی صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے شکر گزاری کرنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔